السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جو مشاہدہ ہے وہ ایک خواب کی شکل میں ہے، جو میں نے دیکھا درود شریف کے بارے میں۔ ویسے تو درود شریف کے بے شمار خواب ہیں، میرے مشاہدات ہیں، لیکن اس خواب جو ہے نا یہ میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ آ، میرا تو درود شریف کا جو معمول ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تقریباً 300 سے 500 کی تعداد میں، وہ بھی عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ میرا معمول ہے، اور جو درود شریف میں پڑھتا ہوں ان میں ایک تو درود خضری ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف ہے۔ تو یہ دو درود شریف میں پڑھتا ہوں۔ تو جو میرا خواب ہے آ، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گاؤں میں ہوں، اپنے کزن کے ساتھ بیٹھا ہوں اپنے گاؤں کے گھر میں۔ تو سامنے جو کھڑکی ہے، کھڑکی میں پہاڑوں کا منظر جو ہے نا وہ صاف نظر آ رہا ہے۔ بائیں طرف جو ہے وہ جنگل ہے، درخت ہیں بے شمار۔ تو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں اپنے کزن کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک دم اس جنگل میں ایک خطرناک قسم کی آگ لگ جاتی ہے۔ جب آگ لگ جاتی ہے تو اس آگ میں سے ایک کالا بہت بڑا دھواں بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آگ تو بجھ جاتی ہے، وہ آگ جو ہے نا وہ دھوئیں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اسی آگ میں دو خالی بڑی بلائیں بن جاتی ہیں اس آگ کے دھوئیں سے۔ وہ کالی بلائیں اتنی بڑی ہوتی ہیں جتنا پہاڑ کی جسامت کی طرح دو کالی بلائیں بن جاتی ہیں۔ تو وہ اس جگہ سے دائیں طرف دوسرے پہاڑ کی جانب جو ہے نا وہ دوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ جب وہ دوڑتے ہوئے اس دوسرے پہاڑ پہ پہنچ جاتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری طرف نہ ہو جائے، میں دل میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری طرف نہ آ جائے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں تو وہ ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، وہ کالی بڑی بلائیں جب وہ ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہیں تو وہ ہماری طرف دوڑنا شروع کر دیتی ہیں، یعنی ہم پہ حملے کی نیت سے ہماری طرف دوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس دوران ہم اور بھی بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہماری طرف آ رہی ہے۔ تو لیکن میرے دل میں ایک اطمینان تھا، وہ یہ تھا کہ جب میرے یہ قریب آئیں گی تو میں ان کو روک لوں گا۔ تو دوڑتے دوڑتے جب وہ ہمارے بہت قریب آ گئی تو میرے دل ہی دل میں نے کلمہ پڑھا اور ہلکا سا پھونک مارا ان کی طرف، تو وہ اسی جگہ پہ رک گئی۔ وہ جب رک گئی تو وہ ہمارے قریب آئیں، اپنی کھڑکی کے پاس جہاں پہ ہمارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ کھڑکی تھی، اس کے قریب آ گئی۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ انسانی روح اختیار کر لی انہوں نے، انسانی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ تقریباً یہ 25-30 سال کے جوان ہوں گے، تو وہ انسانی روح اختیار کریں۔ جب یہ ہوا تو ان میں سے ایک مجھے کہنے لگا، وہی تم درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں کہتا ہوں کہ میں تو درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو وہ اس دوران وہ اندر آ گئے، یعنی کھڑکی پھلانگ کر اندر آ گئے، تو مجھے کہتے ہیں آؤ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ تو میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، تو ہم باتیں کرتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو باتوں کے دوران میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو لیکن وہ میری بات کو انسنی کر دیتے ہیں۔ پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں سیر کراتے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک جہاز نما اڑن تشتی کی طرح، ایک جہاز کی طرح کوئی چیز ہوتی ہے، وہ مجھے ان پہ بٹھا لیتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ جہاز نما چیز اوپر اڑنا شروع کر دیتی ہے، تقریباً 200-300 فٹ اوپر اٹھی ہوگی، تو وہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ تو چلتے چلتے راستے میں بہت سی زیادہ خوبصورت وادیاں، پہاڑ اور ندی، یہاں تک کہ سمندر کے اوپر سے ہم گزرتے گزرتے آخر کار نیو یارک سٹی ہم پہنچ گئے۔
تو جب ہم نیویارک سٹی میں پہنچے تو وہاں پہ ایک سامنے ایک ریسٹورنٹ تھا. ہم ان کے اندر چلے گئے. لیکن وہ ریسٹورنٹ جو تھا نا وہ پرانے زمانے کا لگ رہا تھا. پرانے کا زمانے کا تھا. ان کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی پرانے زمانے کے تھے، یعنی تقریباً 100 سال جو امریکہ کی تاریخ ہے، 100 سال پہلے جو لوگ تھے ان جیسے لوگ تھے. خیر ہم اندر چلے گئے. آ، کھانے کی میرے ٹیبل پہ بیٹھ گئے تو اس دوران کھانا آرڈر کیا گیا. جب کھانا آرڈر ہوا تو باتوں کی طرح پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے بتایا نہیں کہ مجھے کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے. میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو دو قسم کے درود شریف ہیں. ایک درود خضری ہے اور دوسرا درود شریف سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ درود شریف یہ درود شریف صوفی برکت علی لدھیانوی اپنی زندگی میں پڑھا، ان سے منقول ہے. ان سے یہ جو ہے نا، تو جیسے ہی صوفی برکت علی لدھیانوی کا نام انہوں نے سنا وہ ایک دم چھونک گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ صوفی برکت علی لدھیانوی کو جانتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں. تو پھر باتیں پھر چینج ہو گئی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تھوڑا سا اس ریسٹورینٹ کی سیر تو کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ وہ اٹھا ریسٹورینٹ کی سیر کرنے کے لیے باہر آیا تو ریسٹورینٹ کی سیر کی. آخر کرتے 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 جب وزٹ کیا اور سارے ریسٹورینٹ کا، تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ یار کافی دیر ہو گئی ہے. اب مجھے واپس بھی جانا ہے. لیکن میں جاؤں گا کیسے؟ اس دوران جو ہے نا وہ میری، تو یہ میرا درود شریف کا مشاہدہ تھا. میرے جو ہے حیرت انگیز تھا. اس سے کافی اور بھی بہت سے درود شریف کے جو بعد میں لکھے میرے لیے جو حیرت انگیز تھا. ٹھیک ہے جی، شکریہ، مہربانی. آپ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کو بالکل اجازت ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.